بحیثیت قوم مجموعی طور پر ہمارے اندر مروبیت پائی جاتی ہے، مغرب کی پائی جاتی ہے۔ عالمی سطح پر اقوام متحدہ نے 365 دنوں کے اندر ہی کہ ہر دن کسی نہ کسی موقع کی مناسبت سے وہ عالمی ڈے منایا جاتا ہے، عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے یہ دینا کہ جنہوں نے سال بعد اولڈ ہاؤسز میں جانا ہے، ساری زندگی گزر گئی، جس ماں نے اپنا چہرہ کسی غیر مرد کو نہیں دکھایا، سوشل میڈیا کھولے نا تو انہوں نے اپنے پیرنٹس کی تصویر لگائی ہوئی ہے، ماں کی تصویر لگائی، اس کو گفٹ دے رہے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ یہ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے جب بھی آپ کا سامنا والدین سے ہو تو آپ نے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اپنے بازو جھکا لینا۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے یہاں پہ۔ لوگوں میں ایک خاص دن میں ایک خاص شخصیت یا ایک خاص رشتے کے بارے میں اویئرنیس جو ہے اس کو کریٹ کیا جائے، اویئرنیس بڑھائی جائے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ جب ان ڈیز کا کلچر پاکستان کے اندر اتنا نمایاں نہیں تھا تو کیا ٹیچر کی رسپیکٹ آج سے زیادہ تھی کہ نہیں تھی؟ تو جواب یہی ہوگا کہ پہلے رسپیکٹ زیادہ تھی، والدین کی رسپیکٹ پہلے زیادہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ جو قوم مروب ہوتی ہے، مغلوب ہوتی ہے، وہ نفسیاتی طور پر ہو، وہ نظریات کے طور پر ہو، کسی بھی طرح سے جو مرعوب قوم ہوتی ہے وہ نقال بھی ہوتی ہے۔ ہم بحیثیت قوم مجموعی طور پر ہمارے اندر مروبیت پائی جاتی ہے، مغرب کی پائی جاتی ہے، دوسری قوموں کی پائی جاتی ہے، اس سے ہم مرعوب ہیں، پھر ان کی ہم نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے کاموں میں ہم نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نقل ہم ان کاموں میں کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، اس میں ہم بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے ہیں۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ عالمی سطح پر اقوام متحدہ نے ایک تصور دیا ہے 365 دنوں کے اندر ہی کہ ہر دن کسی نہ کسی موقع کی مناسبت سے وہ عالمی ڈے منایا جاتا ہے، عالمی دن منایا جاتا ہے، وہ یوم مزدورہ ہو، وہ مدر ڈے ہو، ٹیچرز ڈے ہو، کسی طرح کا بھی اس اعتبار سے ویلنٹائن ڈے ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اندر بھی بہت زیادہ اس کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے دن بھی ہیں جو کہ شریعت کے خلاف بھی ہیں، جس طرح ویلنٹائن ڈے ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ شریعت میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ کیا ہمیں اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے معزز مہمان ہیں محترم جناب حافظ عبداللہ بھائی اور محترم جناب بلال بٹ صاحب۔ بہت شکریہ عبداللہ بھائی۔ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے کہ یہ خواتین کا دن منایا جا رہا ہے، یہ ماں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، باپ کا منایا جا رہا ہے، مزدوروں کا، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے اب سب ایسے ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، یہ ہمارے میڈیا نے بہت زیادہ اس کو کہہ لیں کہ تباہی کے دہانے پہ کر دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں، جو جن دنوں کا شریعت جو ہے نا اس کے برعکس، یعنی شریعت کے خلاف معاملات جو نہیں ہیں، جن دنوں میں جیسے کوئی پیس ڈے ہو گیا یا کوئی ایسا اور ڈے ہو گیا، لیبر ڈے ہو گیا، جس میں ہماری شریعت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کو تو میرا خیال سیلیبریٹ کرنے میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ لیکن جیسے مدر ڈے ہے، آپ ماشاءاللہ بصورت بنی اسرائیل کھول لیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اف تک نہ کہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو کامل حج اور عمرے کا ثواب ہے جس نے ایک دفعہ اپنے والدین کی طرف مسکرا کے دیکھ لیا۔ تو ہم لوگوں نے 365 دنوں کو بھول کے ایک دن ہی ایسا ہم مسلمانوں نے بھی رکھ لیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے یہ دینا کہ جنہوں نے سال بعد اولڈ ہاؤسز میں جانا ہے، ماں کو جا کے مل کے تو آ جانا ہے، یہ فادر ڈے ہے، گئے باپ کو مل کے آ گئے۔ ہم مسلمانوں کے لیے تو قرآن میں، ہماری شریعت میں کسی جگہ ایسا کوئی معاملہ نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک قرآن کی سورۃ لقمان کی آیت بھی ہے، میرے ذہن سے اب نکل گئی، اس میں اللہ پاک نے کہا کہ سب سے پہلے تم اپنے رب کا شکر ادا کرو، یعنی میرا شکر اللہ کا ادا کرو، اس کے بعد تم اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ پھر سورۃ بنی اسرائیل میں پھر واپس آ جائیں، اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور ان پہ رحم کرو،
پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، رحمت کی بھی دعا کرو، رحمت کی بھی دعا کرو، ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرو. تو اس میں یہاں پہ کسی آیت میں بھی یہ تو نہیں کہا گیا کہ سال میں ایک دن مخصوص ہے کہ جس میں آپ نے صرف اسی دن ہی دعا کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کر نہیں سکتے. ہمارا تو یہ فیشن بن گیا نا. اور قاری صاحب آپ سب یہ بات سمجھیں کہ ساری زندگی گزر گئی جس ماں نے اپنا چہرہ کسی غیر مرد کو نہیں دکھایا. آج کل ایسے نوجوان ہیں، یقین کریں کہ جب کوئی سوشل میڈیا کھولے نا تو انہوں نے اپنے پیرنٹس کی تصویر لگائی ہوئی ہے، ماں کی تصویر لگائی، اس کو گفٹ دے رہے ہیں. یار یہ کون سا تماشا کر رہے ہیں؟ ویسے عبداللہ بھائی جتنی ہم نے یہ دیکھا ہے گزرا ہے، مدر ڈے گزرا ہے، جتنی محبت ماں کو ملی ہے نا، جتنی والہانہ عقیدت سوشل میڈیا پہ ملی ہے، اس کا 5% بھی حقیقت میں بالکل. یعنی سوشل میڈیا میں اتنی عقیدت اتنا اور ماں کا احترام اس میں جملے، تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ یہ صرف سوشل میڈیا پہ رہ جانے. سوشل میڈیا میں آپ صاحب دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم اپنی طرف بھی دیکھیں نا کہ عام روٹین میں اگر آپ جا کے اپنی ماں کو یا باپ کو روزانہ گلے سے لگاتے ہیں، کتنے بندے خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں نا، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو روزانہ جا کے اپنی ماں کو یا باپ کو گلے سے لگاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوگا ان میں سے. صرف مدر ڈے پہ ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے گفٹ دینا ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے اور اس کا اسٹیٹس لگانا ہے. صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ ایک دن کے لیے نہیں کہا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. یہ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے جب بھی آپ کا سامنا والدین سے ہو تو آپ نے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازو جھکا لینا. یہ بڑے مزے کی بات ہے یہاں پہ کہ جب آپ کسی کے سامنے ادب سے بازو اس طرح جھکا لیں گے نا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یعنی آپ نے اپنی باڈی لینگویج کو ادباً کھڑا کر لیا ہے، پھر ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی بدتمیزی والا جملہ بولیں. بالکل پہلے قرآن نے باڈی لینگویج کو سیٹ کیا. بالکل وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نرمی سے، عاجزی سے. آگے جو بات کہی ہے نا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وہ یہ کہا ہے کہ والدین سے جب بھی بات کریں قول کریم سے کریں. بالکل اس لیے کہ والدین ہو سکتا ہے کئی والدین ایسے ہوتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے اونچا سنتے ہیں. بالکل. اس قول کریم سے مراد یہ ہے کہ آپ اس وقت آہستہ بات نہ کریں کہ ان کو بات ہی نہ سمجھ آئے. اتنی آواز ہونی چاہیے قول کریمہ سے مطلب ہے کہ ان کو صحیح سمجھ آ جائے. بالکل. یعنی کہ ان کی طبیعت کے مطابق گفتگو کرنی. اگر وہ بیمار ہیں تو اسی حساب سے. بالکل. یا اگر قول کریمہ سے یہ بھی مراد اگر وہ اس کیفیت میں پہنچ چکے ہیں بڑھاپے میں کہ بچوں جیسی عادتیں ہیں تو آپ نے تب بھی قول کریم ہی کرنا ہے. جیسے کہ بچپن میں کہہ لیں کہ ماں باپ نے آپ کو پالا ہے، جی تو ویسے آپ ان پہ رحم کریں. کمار بیانی صغیرہ. بہت شکریہ. بلال بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ عالمی دن جتنے بھی منائے جاتے ہیں تو ہمیں کتنے اس میں منانے چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے ہمیں منا لینے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعید صاحب، ویسے تو عالمی سطح پر ان دنوں کا انتخاب اس نظریے کے تحت کیا گیا ہے کہ لوگوں میں ایک خاص دن میں ایک خاص شخصیت یا ایک خاص رشتے کے بارے میں اویئرنیس جو ہے اس کو کریٹ کیا جائے، اویئرنیس بڑھائی جائے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو مقصد تو یہ ہے جو کہ اپنی جگہ پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مقصد ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وجہ سے دنوں کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ سے اس کا جو عوام پہ امپیکٹ ہوا ہے وہ کافی نیگیٹو نظر آتا ہے. مثلا جیسا کہ عبداللہ بھائی نے اس طرف اشارہ کیا کہ مدر ڈے، فادر ڈے، لیبر ڈے اور ٹیچر ڈے، یہ سارے جو نمایاں ڈیز ہیں، وومن ڈے، جب ہم ان کو سیلیبریٹ کرنے کی طرف دیکھتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ لوگوں نے ان رشتوں کو صرف ان دنوں کے ساتھ ہی خاص کر دیا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو جو ہے وہ ایڈمٹ کروا دینا اور اس کے بعد صرف مدر ڈے، فادر ڈے پہ ان کو جا کے سیلیبریٹ کرنا. اسی طرح لیبر ڈے آپ دیکھ لیں کہ لیبر ڈے 1 مئی کو بڑے ہی جوش و خروش سے تمام دنیا میں منایا تو جاتا ہے، لیکن لیبر کے حالات آج تک بہتر نہیں ہو سکے. جو اقبال نے بھی کہا ہے کہ بندہ مزدور کی اوقات جو ہے وہ یہاں پہ بہت ہی تلخ ہے. تو
عملی طور پر ہم جب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس ڈیز کے چکر نے دکھاوے کو بہت بڑھاوا دیا ہے. یعنی آپ کو سوشل میڈیا پہ اس دن بہت سی پوسٹس نظر آئیں گی, آپ کو بہت زیادہ سیلیبریشن جو ہے وہ نظر آئے گی. ٹیچرز ڈے پہ آپ کو نظر آئے گا کہ بچے ضد کر کے, مطلب ہمارے اپنے بچے ضد کر کے جو ہے وہ ٹیچرز کے لیے گفٹ لے کے جا رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن آپ عملی طور پہ مجھے بتائیں کہ آج سے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے جب ان ڈیز کا کلچر پاکستان کے اندر اتنا نمایاں نہیں تھا تو کیا ٹیچر کی رسپیکٹ آج سے زیادہ تھی کہ نہیں تھی؟ تو جواب یہی ہوگا کہ پہلے رسپیکٹ زیادہ تھی. والدین کی رسپیکٹ پہلے زیادہ تھی. یعنی ڈیز کے چکر میں دن بدن ہم اپنے مقصد اور ٹارگٹ سے دور ہی ہوئے ہیں, اس کے قریب نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہی بنی کہ مینٹیلٹی یہ سیٹ ہو گئی کہ بس ان ڈیز کو دکھاوے کے طور پہ ثابت کر دیا جائے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, اور عملی اقدامات جو ہیں وہ ہم اس سے بری ذمہ ہو گئے. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ڈیز کے چکر میں نہیں پڑیں, بلکہ استاد صبح بھی اتنا ہی رسپیکٹیبل ہے, رات کو بھی اتنا رسپیکٹیبل ہے, اسکول کے اندر بھی اس کی وہی رسپیکٹ ہے, اسکول کے باہر بھی اس کی وہی رسپیکٹ ہے, وہ گھر میں بھی قابل احترام ہے. اسی طرح ماں باپ کیمرے کے سامنے بھی قابل احترام ہیں, کیمرے کے بیہائنڈ دا سین بھی وہ قابل احترام ہیں. تو ہم لوگ کچھ کیمرے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ کیمرے کے سامنے ہمارا اخلاق کچھ اور ہوتا ہے, جب موبائل آن ہو جاتے ہیں ہمارا کردار کچھ اور ہوتا ہے, اور جب ہم بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے اخلاق کچھ اور ہوتے ہیں. یعنی لگ یہ رہا ہے کہ ایسا بھی دن آئے گا کہ ایک دن یہ بھی منایا جائے گا کہ عالمی دنوں کا بھی ایک عالمی دن منایا جائے گا. یعنی جتنے دن ہو چکے ہیں, میرا خیال 365 پورے ہو گئے ہوں گے. لیکن یہ صورتحال غالباً انہوں نے اس وجہ سے بھی بلال بھائی رکھا ہے یہ سسٹم, ان کی لائف مشینری ہے, مصروفیت بہت زیادہ ہے. انہوں نے اب ایک ان رشتوں کے لیے یا ان جتنی بھی انتظامی معاملات ہیں ایک دن مخصوص کر لیا ہے کہ بس ایک دن ہم کریں. انہوں نے تو اپنی مجبوری کے تحت رکھا تھا کہ ان کی ملاقات ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ چلو ایک دن تے ہوئے نا, ایک دن تو ہوئے نا, لہذا وہ ایک دن اس نے رکھا. لیکن پاکستان کے جو اولڈ ہومز ہیں نا, اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے. ہماری عبداللہ بھائی بہت ساری ایسے, آپ بھی جانتے ہوں گے, میرے ذہن میں بہت ساری ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے ماشاءاللہ بڑے بڑے گھر یہاں موجود ہیں. یہاں تو ان گھروں میں کوئی بھی نہیں رہتا, اگر رہتے ہیں تو صرف بوڑھے والدین رہتے. بالکل بالکل ٹھیک ہے, اور ان کی حفاظت کرنے والا ایک آدھ وہ ہوگا, ملازم ہوگا. بعض گھروں میں وہ بھی نہیں, انہوں نے رینٹ پہ دے دیے ہیں, والدین کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا. اب یہ کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں 10 سال ہو گئے ان کی ملاقات نہیں ہوئی, اور عید کے دن فون بھی نہیں آتے. اور اسی طریقے سے یہ جو دن منائے جاتے ہیں انہی ملکوں میں وہ رہتے ہیں کہ جن ملکوں میں یہ دن زیادہ اہتمام سے منائے جاتے ہیں, وہ ان دنوں میں بھی فون نہیں کرتے ان کو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو فیس وغیرہ پے کر دیتے ہوں. یقین کریں کہ میں ایک انٹرویو سن رہا تھا, تو شاید اس میں وہ میرے خیال عبدالستار ایدھی صاحب کا انٹرویو تھا. اچھا. تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک نا میرے پاس میت آئی, تو میت جب میرے پاس پہنچی تو کہتے میں نے دیکھا کہ وہ آدمی کے بڑے ہی نا خوبصورت کپڑے تھے, ہاتھ میں بڑی خوبصورت اس کے واچ تھی, تو اس کی شکل و صورت سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی نا اچھے یعنی خاندان سے بلانگ کرتا ہے. تو کہتے میں نے جب اپنے رضاکار سے جو لے کے آئے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے میت لے کے آئے. انہوں نے کہا سر ہم فلاں جگہ پہ گئے تھے, وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ گیٹ کے باہر میت پڑی ہوئی تھی, اور ایک بندہ گاڑی میں سے اترا, اس نے مجھے کچھ پیسے دیے, اس نے کہا یار یہ ان کے کفن دفن کا سامان ہے, اور پیچھے سے آواز آئی کہ فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے جلدی سے آ جاؤ. کہتے وہ صاحب فوراً سے نا گاڑی میں جا کے بیٹھے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ بتا دیں میں نے لکھنا کون ہے, تو انہوں نے کہا میرے والد صاحب ہیں. آپ یہ اندازہ کر لیں کہ تو وہ عبدالستار ایدھی صاحب کہتے ہیں میں زندگی میں جتنی بھی میتیں دفنائی ہیں, میرے کسی میت کو دیکھ کے کبھی میرے آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوئے, لیکن اس میت کو دیکھ کے میرے جو ہے نا وہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ یار اس بندے نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے گال دی. یقیناً اس کے حلیے سے پتہ لگ رہا, اور اولاد جو ہے وہ اس کے مرنے پہ اس کو صرف اپنی فلائٹ کے ٹائم کی فکر ہے, وہ فلائٹ کا ٹائم پابندی کر رہی ہے, اور باپ کی میت کو غسل تک دینا انہوں نے گوارہ نہیں کیا. بلکہ بی بی سی کی پچھلے دنوں کی رپورٹ تھی, بی بی سی نے ایک اس پہ رپورٹ شائع کی ہے کہ اسی طرح ایک اولڈ ہاؤس میں
ایک باپ جو ہے وہ بیمار ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے کو فون کرتے رہے کہ وہ بیمار ہے، آپ ایک دفعہ اس کو آ کے مل لیں، بیٹا کوئی نہیں آیا، ایون کہ وہ باپ فوت ہو گیا، فوتگی پر بیٹے کو فون کیا، بیٹے نے کفن دفن کا سارا خرچہ بھیجا، جنازے تک میں شرکت نہیں کی، 15 دن بعد آ کے صرف ہم سے پوچھا کہ اس کی قبر کہاں پہ ہے، ہم نے بتایا اور جا کے اس کی قبر پر ایک دفعہ اس نے حاضری دی اور اس کے بعد بس بات ختم۔ تو یہ تو المیہ ہے ہمارے، تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے یہ بد عملی جو ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ، اور یہ زیادہ جو پوچھا نا، یہ صرف جو ہم نے ایک دن مختص کر لیے نا، یہ سارا کیا ذرا ہمارے ان دنوں کا ہی ہے۔ دیکھیں ہمارے مسلم معاشرے میں ان دنوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے ماں باپ کے لیے، یا مدر ڈے یا فادر ڈے، کوئی بھی چیز ایسی خاص نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے اپنے گھر کی عورتوں کو، جس طرح آج کل لوگ یہ ماؤں کو، بہنیں، سب ہماری مائیں بہنیں ہی ہیں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ایسے ان کی پکچرز لگا رہے ہیں، ان کو نشر کر رہے ہیں۔ حدیث میں ان لوگوں کے لیے دیوس کا لفظ استعمال کیا گیا، تو لیکن ہم لوگوں کی اس طرف سے توجہ ختم ہو گئی۔ پکچر لگانا تو عبداللہ بھی چھوٹی بات رہ گئی ہے اب تو وہ جو ولاگ کلچر ہمارا آ گیا وہ اس نے یعنی وہ دیہاتوں میں آپ دیکھیں، یقین مانے 4 پائی سے لے کر صرف ایک واش روم رہ گیا ہے کہ وہاں پہ کیمرہ نہیں ابھی تک گیا، ادروائز چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی مرد ہے، اور چاہے کوئی کس طرح کا بھی گھرانہ ہے، ولاگ بنا رہے ہیں۔ اور ولاگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز اپنی دکھا دی، اٹھنے سے لے کر سوئے کیسے تھے، 4 پائیاں، کوئی وہ سویا ہوا ہے، وہ اٹھا ہوا ہے، کوئی شرم و حیا باقی نہیں رہی۔ اچھا، یہ اسلام میں جو 1 سال کے بعد خاص اسی دن کوئی بھی طرح کا اہتمام کرنا، میرے خیال میں بلکہ یقیناً اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہر طبقے میں اور ہر مسلک میں پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ بڑی فکر والی بات ہے، بالکل، اور بڑی توجہ والی بات ہے کہ مثال کے طور پر میرا کوئی عزیز فوت ہوا ہے نا، تو فیس بک نوٹیفیکیشن دے دیتی ہے سال بعد کہ آج اس کو 1 سال ہو گیا، اس پہ کمنٹ ہوتے ہیں، پھر اس کو یہ آج سال ہو گیا ہے۔ وہ برسی کی صورت جو ہے نا، یہ اس کا ایک رجحان بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہمارا جو غیر اسلامی یعنی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مثلا ہمارے علماء کرام بہت سارے دنیا سے گئے ہیں، فیس بک پہ تو ان کی اعلان وفات یا جنازے کا اعلان لگتا ہے، اگلے سال وہ ہوتا ہے جی آج سال ہو گیا، 3 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، تو اسی دن جو ہے نا پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بالکل، جبکہ اسلام میں نہ ہی خوشی کا یہ تصور ہے۔ بالکل، اگر خوشی کا تصور ہوتا تو یوم فتح مکہ جو دن تھا، فتح مکہ کا دن، اس کو منانا جائز ہوتا، یعنی کہ بعد میں خلفائے 4 ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 سال بعد میں گزارے ہیں، اس میں یہ اہتمام ہونا چاہیے تھا۔ بہت بڑی فتح تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 برس گزارے ہیں، بالکل، تو اس کی فتح کا جشن ہونا چاہیے تھا۔ بالکل، وہ ابھی بھی نہیں ایسا سلسلہ ہوا، اور بہت سارے فتوحات ہوئی ہیں، اس میں اس طرح کو خوشی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ ان کے غم کے دن آئے ہیں، بالکل، بہت سارے غم کے دن ہیں، بلکہ اصطلاحاً تو مشہور ہے نا، عام الحزن مشہور ہے، لیکن کیا عام الحزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اصطلاحاً کہا جاتا ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی اختلاف ہے کہ اس کو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو کوئی اہتمام کیا ہے؟ یعنی کہ صدمے کا، افسوس کا اس خاص دن میں نہ ہی خوشی کا کوئی خاص دن مقرر کیا ہے پورے سال کے بعد، بالکل، نہ ہی صدمے کا کیا ہے، بالکل، لیکن ہمارا یہ تصور ہر دینی طبقے میں بھی بڑھ رہا ہے، بالکل، رجحان بڑھ رہا ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ تو بلال بھائی اور عبداللہ بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قوم کی رہنمائی کی ہے اچھے ایک ٹاپک کی طرف، کہ ہمیں صرف ایک دن خاص نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، نہ ہی والدین کی خدمت کا کوئی دن خاص ہے، نہ ہی خواتین کے حقوق کا کوئی دن خاص ہے، نہ ہی مزدوروں کے حقوق کا کوئی خاص دن ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جب بھی ان رشتوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کا خیال رکھیں۔ جب بھی آپ سے، یعنی کہ اگر والدین سے آپ کا سامنا ہوا ہے تو فوراً آپ کے بازو جھک جانے چاہیے، آپ کی گفتگو نرم ہو جانی چاہیے، آپ کے لہجے میں جھکاؤ آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خواتین کے حقوق ہر وقت ان کا خیال رکھنا چاہیے، سال کے بعد نہیں ہے۔
اور اسی طریقے سے مزدوروں کے اور دوسرے جتنے بھی ہم دن مناتے ہیں، یعنی کہ ایک لمبی لائن ہے، وہ ان سب کی اہتمام کرنا چاہیے، جس طرح کہ بلال بھائی نے کہا ہے، ٹیچرز کا ہے، استاد کا احترام ہمہ وقت ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ 15-20 سال پہلے استاد کی کرسی پر بیٹھنا بھی ادباً جرم سمجھا جاتا تھا، یعنی اتنا یہ ایک خوف ہوتا تھا یا ان کا ایک احترام ہوتا تھا کہ استاد کی کرسی پر بیٹھا نہیں جاتا۔ تو اب تو بالکل ان کی کرسیاں کلاس میں اٹھا کے کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر، استاد نہیں ہے تو ان کے وہ حشر ہوتا ہے کلاس کا جس کی حالت تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا استاد کا احترام بھی ہمہ وقت ہے، والدین کا احترام بھی ہمہ وقت ہے، حقوق جتنے بھی ہے ان کا بھی خیال ہمہ وقت رکھا جانا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم۔